أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 اور 192 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی وہ عقل مند جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اسے یعنی پوری اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سامعین کرام، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں یا متقی جو انسان ہوتے ہیں وہ کائنات کی تخلیق پر، دن اور رات کے پیدا ہونے اور مختلف موسموں کی تخلیق کیے جانے پر ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور عقل اور اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کا کوئی نہ کوئی ضرور خالق ہے۔ یہ علم الیقین ہے، یعنی یہ درجہ کسی انسان کے علم الیقین کا درجہ ہے
یعنی نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف انفرنس. اور عقل اور حواس خمسہ کے ساتھ انسان صرف اسی حد تک علم حاصل کر سکتا ہے. اسی حد تک سے مراد یہ ہے کہ علم الیقین. اس کائنات کا کوئی خالق ہونا چاہیے. یعنی علم الیقین کا جو لیول ہے انسان کے علم کا، اس پر یہیں تک انسان پہنچتا ہے حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے کہ اس اتنی بڑی کائنات جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہونا چاہیے. اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ علم اور یقین کا جو مرتبہ ہے اس پر علم حاصل نہیں ہو سکتے. یعنی یہ جو علم ہے کہ اس بڑی عظیم و شان کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ کیا ہے، ان سوالوں کا جواب علم اور یقین کے مراتب پر نہیں ملتا. یعنی ان دونوں سوالوں کا جواب حواس خمسہ یا عقل نہیں ہمیں دے سکتی، اس حل تک نہیں پہنچا سکتی. یہ آگے عین الیقین اور حق الیقین کے مراتب ہیں سامعین کرام. علم الیقین کے بعد یعنی نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف بائی سائٹ، نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف ایکسپیرئنس. ان جو مراتب ہیں علم کے، عین الیقین اور حق الیقین، ان کا تعلق وحی اور الہام سے ہے. اس کا ذکر میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا. سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ کا عنوان جو تھا وہ اس طرح تھا کہ علم و معرفت میں کمال کی حقیقت. آج کا خطبہ جمعہ بھی گزشتہ خطبہ جمعہ کا ہی تسلسل ہے. میں آج کے خطبہ جمعہ میں بھی علم و عرفان میں کمال کی حقیقت کے متعلق ہی کچھ باتیں سامعین کے آگے گزارش کروں گا. حضور اساں فرماتے ہیں، یہ جو تجلیات الہیہ کا وہی حوالہ ہے جو خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی شروع میں پڑھا تھا. روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 پر حضور اساں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کر دے گا. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا. سو اے سننے والوں، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ کر لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس حوالے کے بعد یہ سوال آگے رکھا تھا سامعین کے آگے کہ یا اس حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اقتباس سے جو حضور صاحب کا میں نے بھی پڑھا ہے کہ علم و معرفت میں کمال سے کیا مراد ہے. سامعین کرام، اس علم و معرفت میں کمال سے مراد علم الہی یا ڈیوائن نالج میں کمال مراد ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں، کوئی بھی نظریہ جس کا تعلق اس مادی دنیا سے ہوگا، اس قسم کے نظریات میں کسی انسان کو، کسی نظریہ ساز کو علم میں کمال نہیں مل سکتا، ہو نہیں سکتی یہ بات. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ایک مثال دی تھی پانی کے متعلق H2O کہ جب بھی جس انسان نے بھی یہ دریافت کیا ہے پانی کا متعلق کہ یہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے، تو یہ اس نے تجربہ کیا، یہ سچ ثابت ہو گیا کہ H2O ایک مالیکیول ہے، تو اس سے یہ پانی بنا ہے سارا جو ہم لوگ پیتے ہیں. تو اس قسم کے مادی نظریات کی وجہ سے یا ان مادی نظریات جو مادی دنیا سے متعلق ہیں، اس قسم کے نظریات جو پیدا ہوتے ہیں، ان کے بنانے سے یا ان کا علم حاصل کرنے سے
انسان جو ہے علم و معرفت میں کمال نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ما بعد طبیعتی جو دنیا ہے، میٹا فزیکل ورلڈ ہے، اس کے متعلق بھی جو نظریات پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوں گے، وہ نظریات جو مادی دنیا سے ما بعد طبیعتی دنیا سے متعلق ہوں گے، میٹا فزیکل ورلڈ سے ہوں گے، ان نظریات کی بدولت بھی کسی انسان کو، کسی نظریہ ساز کو علم و معرفت میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ نیوٹن نے کس ثقل کا جو لا دریافت کیا، بڑا زبردست ہے لا ہے یہ دنیا علم میں، 300-350 سال پہلے یہ دریافت ہوا تھا، اور اسی لا کی وجہ سے یورپ یا ویسٹ جو ہے نیوٹن کو جدید سائنس کا بانی کہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس قسم کے جو نظریات ہوں جن کا تعلق ما بعد طبیعتی دنیا سے ہو، تو ان نظریات کی وجہ سے بھی کوئی نظریہ ساز، کوئی عالم، کوئی محقق علم و معرفت میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، علم و معرفت میں کمال کسی ایسی نظریہ سے ہو سکتا ہے جس کا تعلق فلسفہ سے ہو، یا میں کہوں گا کہ جس کا تعلق ڈیوائن نالج سے ہو۔ مثال کے طور پر خاکسار کا الہی نظریہ جو ہے، ڈیوائن تھیوری جو ہے، ورچوئس گاڈ، اس کی ایک مثال ہے، کیونکہ ڈیوائن نالج جو ہے وہ سارا اس ڈیوائن تھیوری جو ہے ورچوئس گاڈ، تو وہ اس ڈیوائن نالج سے متعلق ہے۔ تو اس قسم کا جو نظریہ ہوگا جس کا تعلق ڈیوائن نالج سے ہوگا یا جس کا تعلق فلسفہ سے ہوگا، میں نے کافی گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ اس قسم کا جو نظریہ ہوگا اس میں نظریہ ساز جو ہے علم و معرفت کے کمال پر پہنچ کر ہی اس قسم کا نظریہ پیش کیا کرتا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ علم یا فہم و فراست جو ہوتی ہے انسان کی، اس کے حوالے سے 3 مراتب ہیں، اور ان تینوں مراتب کا ہمیں قرآن کریم سے علم ہوتا ہے، یعنی صورت التکاثر اور صورت واقعہ میں ان تینوں قسم کے ہیومن ڈگریز آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا ہمیں خبر ملتی ہے۔ مثال کے طور پر علم الیقین یعنی نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف انفرنس، اور پھر عین الیقین نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف سائٹ، اور پھر حق الیقین نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف ایکسپیرئنس۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ آگ کی مثال آپ لوگوں کے آگے دے کر کہ جب کوئی انسان دور سے دھواں صرف دیکھتا ہے، آگ نہیں دیکھتا، تو فوراً اس کا ذہن کام کرتا ہے اور استنباط کرتا ہے کہ جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ بھی ضرور ہوگی، کیونکہ دھواں اور آگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ساتھ ہے، وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگرچہ انسان آگ کو دیکھتا نہیں، صرف دھوئیں کو دیکھتا ہے دور سے، اس پر وہ استنباط کر لیتا ہے کہ یقیناً وہاں پہ آگ بھی ہوگی۔ اس قسم کا انسانی جو علم ہے آگ کے متعلق وہ علم الیقین کہلائے گا۔ جب انسان قریب جاتا ہے، اس دھوئیں کے قریب چلا جاتا ہے، تو آگ کے شعلے اس کو نظر آتے ہیں، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ براہ راست اپنی آنکھوں سے آگ کے شعلے دیکھتا ہے۔ اس وقت جو آگ اور انسان کی آنکھ جو ہے اس کے درمیان کوئی چیز نہیں حائل ہوتی، براہ راست وہ دیکھ رہا ہوتا ہے آگ کو۔ اس قسم کا جو علم ہے یہ عین الیقین کہلاتا ہے، نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف سائٹ۔ جب پھر وہ انسان قریب جا کے اپنا ہاتھ ڈالے آگ میں تو وہ جلائے گی انسان کو، تو یہ تجربہ میں وہ بات آ جاتی ہے۔ تو اس قسم کا یہ تیسرا سٹیج ہے حق الیقین، نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف ایکسپیرئنس، یعنی انسان پر ایک تجربہ ہو جاتا ہے، تجربہ کر لیتا ہے کسی چیز کے علم کے حوالے سے، تو یہ حق الیقین ہوتا ہے۔ تو یہ مادی دنیا سے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آگ کی ایک مثال دی تھی، اور اس کے ذریعے سامعین کو بتایا تھا کہ انسانی فہم و فراست، انسانی علم جو ہے اس کے 3 مراتب ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تینوں مراتب ہیں مادی دنیا سے متعلق میں نے بیان کیے آگ کے حوالہ مثال دے کر،
یہ جو تینوں مراتب ہیں، مادی دنیا میں کسی چیز کا جب ہم علم حاصل کرتے ہیں وہاں پر صرف حواس اور عقل کام کرتی ہے۔ حواس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 دیے ہیں اور ساتھ ہمیں ایک عقل دی ہے۔ یہ انسان ہیں اشرف مخلوقات عقلی بات سے کہلاتے ہیں۔ تو یہ حواس اور عقل باہم کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو علم الیقین ہے، عین الیقین اور حق الیقین کے علوم انسان کو حاصل ہوتی ہیں، یہ مراتب حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی مادی چیز کے علم کی میں بات کر رہا ہوں۔ بعض فلاسفر یا بعض سائنٹسٹ وہ زیادہ زور دیتی ہیں کہ زیادہ اہمیت جو حواس خمسہ کو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی انسان کے علم کا ذرائع ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، عقل ذریعہ ہے۔ تو 2 گروپ بن گئے ہیں دنیا فلسفہ میں، اور کچھ لوگ ریشنلسٹ ہیں، وہ کہلاتے ہیں جو عقل کو سمجھتے ہیں کہ یہی علم کا ذریعہ ہے انسان کے علم کا، اور وہ جو حواس کو کہتے ہیں وہ ایک قسم کے وہ امپیریسسٹ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تجربہ کو زیادہ، یعنی حواس خمسہ سے تجربہ کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اصل حقیقت اگر دیکھا جائے تو انسان کا علم جو مکمل ہوتا ہے وہ نہ صرف اکیلے حواس خمسہ سے ہوتا ہے بلکہ عقل بھی ساتھ ہوتی ہے، یعنی عقل اور حواس خمسہ مل کر انسان کے علم کو بڑھاتے ہیں، اور یہ دونوں ذریعے ہیں جس کے ذریعے پھر انسان پہلے علم و یقین حاصل کرتا ہے کسی مادی چیز کا یا کسی غیر بابا طبیعتی شے کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر عین الیقین حاصل کرتا ہے اور پھر حق الیقین حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی عقل اور حواس خمسہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ صرف خالی عقل سے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر حواس خمسہ انسان کے پاس نہ ہوتے تو عقل کیا کرتی؟ حواس خمسہ وہ را میٹیریل فراہم کرتے ہیں جس کی بنیاد پر پھر عقل جو ہے وہ ریزننگ کرتی ہے، استنتاج کرتی ہے، تو پھر انسان علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مزید آج اس خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی اصول کی فلسفی میں 5 سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک 5 سوال کسی انسان نے اٹھائے اور اس کے متعلق اس نے کہا کہ تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ ان سوالوں کا جواب لکھیں۔ تو پھر حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی، انہوں نے پھر ان 5 سوالوں کا جواب دیا، اور پھر 5 سوالوں کا جواب جس کتابچہ میں یا رسالہ میں موجود ہے اس کا نام اسلامی اصول کی فلسفی رکھا گیا ہے جماعت احمدیہ میں۔ تو 5واں اور آخری سوال جو ہے وہ اس طرح ہے سامعین کرام کہ علم یعنی گیان و معرفت کے ذرائع اور وسیلے کیا کیا ہیں؟ علم یعنی گیان و معرفت، یاد رکھیں یہاں پر آبجیکٹو نالج کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے سبجیکٹو نالج، فعلی علم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آبجیکٹو نالج، یعنی وہ نالج جس کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں، وہ آبجیکٹو نالج ہوتا ہے، یعنی غائی نالج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو 5واں سوال ہے، علم یعنی گیان و معرفت کے ذرائع اور وسیلے کیا کیا ہیں، یہاں پر علم یعنی گیان و معرفت سے مراد یعنی آبجیکٹو نالج کی بات ہو رہی ہے۔ اس سوال کے جواب میں حضور صاحب نے ذات باری تعالیٰ کے علم اور معرفت کے متعلق لکھا ہے، وہ آپ پڑھیں، سارے سامعین جو ہیں اسلامی اصول کی فلسفی کو پڑھیں۔ حضور صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے وقت یا لکھتے وقت آگے کس کا جواب دیا ہے؟ یعنی حضور صاحب نے علم یعنی گیان و معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں، اس سوال کا جواب حضور صاحب نے کس وجود کے علم کے ذرائع کا ذکر فرمایا ہے آگے جا کے جواب میں؟ تو یاد رکھیں کہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے وجود کا حضور صاحب ذکر فرماتے ہیں وہاں پہ، یعنی جواب دے رہے ہیں علم یعنی گیان و معرفت کے ذرائع اور وسیلے کیا کیا ہیں۔ آگے جس وجود کا وہ ذکر کرتے ہیں، جس وجود کے متعلق علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی پھر وہ بتاتے ہیں، وہ وجود اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہو گیا سامعین کرام؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم یعنی گیان و معرفت ہی غائی علم ہی دراصل خدا تعالیٰ مراد ہے، اس سے اور کوئی مطلب کہ نہیں ہو سکتا وجود۔ اور غائی علم جو ہے
یا میں کہوں گا ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کے متعلق انسان کا جو علم ہے، مومنوں کا متقیوں کا علم ہے، اس کے بھی تینوں وہی مراتب ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ پہلا مرتبہ جو ہے وہ عین الیقین کا ہے، نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف انفرینس۔ جیسے کہ میں نے شروع میں سورۃ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو متقی انسان، مومن انسان، عقل مند انسان جو ہوتے ہیں وہ اس کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ہر چیز کی پیدائش پر فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں بھی کیسے پیدا ہوگی، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ دن رات کیسے پیدا ہو گئے، یہ موسم کبھی گرمی کبھی سردی کبھی خزاں کبھی بہار، یہ موسم کیسے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو غور و فکر ہے عقل کے ساتھ مومن جب کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے، تو اس عقل کے غور و فکر کے بعد وہ علم و یقین کی حد پر پہنچ جاتے ہیں کہ یعنی اس کائنات جو ہے اس کا کوئی بنانے والا، اس کو تخلیق کرنے والا کوئی ہے، یہ بے فائدہ نہیں پیدا ہو گئی، یعنی اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہی نہ ہو، تخلیق کرنے والا ہی نہ ہو۔ تو علم و یقین جو ہے غائی علم کے حوالہ سے، آبجیکٹو نالج کے حوالہ سے، یا ذات باری تعالیٰ کے حوالہ سے، اس کے لیے انسان کے حواس جو کام کرتے ہیں، عقل کام کرتی ہے، ان دونوں ذریعوں کے ذریعے یعنی عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے انسان علم و یقین کی حد پر پہنچ جاتا ہے کہ یعنی اس پوری کائنات کا یہ جو چیزیں ہیں ساری، ان کا کوئی بنانے والا ہے، یہ خود نہیں پیدا ہو گئی۔ تو یہ غائی علم کے حوالہ سے یا ذات باری تعالیٰ کے حوالہ سے علم الیقین کا درجہ ہے یا وہ سٹیج ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام آتا ہے عین الیقین، غائی علم کے حوالہ سے یا ذات باری تعالیٰ کے حوالہ سے، اس کے علم کے بارے میں دوسرا سٹیج انسان کے علم کا عین الیقین ہوتا ہے، یعنی نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف سائٹ۔ یاد رکھیں کہ غائی علم یا ذات باری تعالیٰ کا جو علم ہے، عین الیقین جو ہے، یہ صرف انسان کو سچ خواب، کشوف، الہامات کے ذریعے مل سکتا ہے۔ یعنی اس سٹیج پر آ کر نہ انسان کا اس سٹیج پر عین الیقین پر انسان کا حواس خمسہ نہیں پہنچا سکتے، نہ عقل پہنچا سکتی ہے۔ عقل اور حواس خمسہ کی حد صرف اس کائنات کا کوئی خالق ہونا چاہیے تک ہے، اور عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ عین الیقین جو ہے نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف سائٹ، یہاں پر پہنچنے کے لیے غائی علم یا ذات باری تعالیٰ کے علم یا اس کے وجود کے متعلق، تو اس کے لیے ہمیں الہام کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سچے خواب، کشوف، الہامات وغیرہ جب انسان دیکھتا ہے تو اس کے ذریعے پھر اس مرتبہ تک یعنی عین الیقین کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ عین الیقین سے مراد غائی علم کا عین الیقین، ذات باری تعالیٰ کا عین الیقین۔ میں اپنا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جب میں ابھی لکھ رہا تھا ورچوئس گاڈ، جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے میری رہنمائی فرما رہا تھا، تو میں لکھتا چلا جا رہا تھا۔ پہلا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے دی ایسنس آف ورچو، اس کے 5 ٹاپک ہیں۔ جب میں تیسرے ٹاپک جو ہے ورچو اینڈ فنانا پر لکھ رہا تھا، میں تو وہی کچھ لکھ رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پڑھایا جا رہا تھا، مجھ پر انکشافات ہو رہے تھے۔ اس زمانے میں میں نے ایک کتاب پرانی خریدی، برٹرینڈ رسل کی تھی کتاب۔ برٹرینڈ رسل جو برطانیہ کا مفکر ہے، بہت ہو چکا ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی پرابلمز آف فلاسفی۔ میں نے وہ لکھتے لکھتے وہ کتاب بھی پڑھی۔ جب میں یہ ٹاپک لکھ رہا تھا ورچو اینڈ فینامنن، جب میں نے وہ کتاب پڑھی، وہاں پر برٹرینڈ رسل نے یہ سوال اٹھا دیا کہ اگر فرسٹ کاز خدا ہے تو پھر یہ پوری کائنات ہی خدا ہے۔ تو جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں سوچنے لگا کہ یہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کی اللہ نے مجھے خبر دی ہے، یہ تو فرسٹ کاز ہے۔ برٹرینڈ رسل کہہ رہا ہے کہ اگر فرسٹ کاز خدا ہے تو یہ پوری کائنات ہی خدا ہے، یعنی یہ تو نظریہ ہما اوست یا وحدت الوجود والا وہ نظریہ ہے۔ اس نظریے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہر شے جو ہے خدا ہی ہے، وحدت الوجود والے جو ہیں، اسلام میں بھی 2 نظریات ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔
تو یہ میرے لیے ایک سوال تھا ابھی، اگر سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ یہ تو فرسٹ کاز ہے، برٹرینڈ رسل کہہ رہا ہے کہ اگر یہ خدا ہے تو پھر یہ پوری کائنات ہی خدا ہے. تو اللہ سے میں نے دعا بھی کی ہے، اللہ مجھے رہنمائی میری فرما. ایک رات میں سویا تو خواب میں حضور صاحب مجھے ملتے ہیں، حضرت مرزا غلام صاحب. میں ان کے آگے کھڑا ہوتا ہوں تو حضور صاحب صرف میرے یہ فرماتے ہیں کہ میں تو لکھ کے آیا ہوں اور بتا کے آیا ہوں رب العالمین کا علت العلل ہونا. آج تک یہ الفاظ میرے ذہن میں پختہ ہیں. حضور صاحب نے فرمایا کہ میں تو لکھ کے آیا ہوں اور بتا کے آیا ہوں رب العالمین کا علت العلل ہونا. اچھا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو میں جاگ گیا. تو میں اپنی ٹیبل جو میرے بیڈ کے ساتھ تھا، میں نے وہاں پہ اسلامی اصول کی فلاسفی کتاب رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ کھولی، یعنی وہ روشنی کر کے بلب جلا کے، تو اچانک وہی صفحہ کھل گیا جہاں پر حضور صاحب نے اسلامی اصول کی فلاسفی یہ لکھا ہوا ہے. وہ لکھا ہوا ہے حضور صاحب نے جو اللہ تعالیٰ ہے، ذاتی باری تعالیٰ، وہ تو فرسٹ کاز ہے. تو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ فرسٹ کاز ہی تو ہے. تو بہرحال اس طرح میری تسلی ہوگی اور میں نے پا لیا کہ برٹرینڈ رسل کا یہ جو اعتراض ہے فرسٹ کاز کے متعلق، یہ بے بنیاد باتیں ہیں. میں سامعین کو کہوں گا کہ جب آپ میرا ورچوئس گاڈ یہ تھیسس پڑھیں گے تو اس میں بڑی تفصیل آپ کو ملے گی. میں نے کس طرح ثابت کیا ہے کہ برٹرینڈ رسل کا یہ جو اعتراض ہے یہ بے بنیاد بات ہے. اور میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس وقت کہ دیکھیں، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ نہ صرف فرسٹ کاز ہے بلکہ یہ فرسٹ کاز ہوتے ہوئے لاسٹ کاز بھی ہے، اور پھر یہ فرسٹ کاز اور لاسٹ کاز ہوتے ہوئے ظاہری کاز بھی ہے، اور پھر یہ فرسٹ کاز، لاسٹ کاز اور ظاہری کاز ہوتے ہوئے باطنی کاز بھی ہے. یعنی کسی وقت سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ فرسٹ کاز بھی ہے، وہ لاسٹ کاز بھی ہے، وہ ظاہری کاز بھی ہے، وہ باطنی کاز بھی ہے. تو دیکھیں، یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات ہے، مادی غیر مادی چیزیں جو ہیں، یہ تخلیق ہے، یہ فینامنا ہے. سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کریٹر ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، اس نے ایکسپریس کیا ہے. جبکہ ہر شے جو ہے یہ تخلیق، یہ مخلوق ہے، یہ فینامنا ہے. تو یہ جو ایک اور بات یاد رکھیں کہ اصل جو ہے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو ہے یہ تخلیق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے، وہ ریئل ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اپنے وجود کے لیے، اور لفانی ہے. اور یہ جو جتنی کریشن ہے، یہ فینامنا ہے، یہ مظاہر عالم سارا ہے، یہ اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، اس نے ایکسپریس کیا. یہ ان ریئل ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں. جب ہم جیسے کہ میں سجدہ میں وہ دعائیں پڑھی تھیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اس میں ایک دعا یہ تھی کہ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما. رب ارنی انوارک الکلیات، اے میرے رب مجھے وہ نور دکھلا جو محیط کل ہیں. یہ ساری دعائیں جو ہیں، اصل میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ساری علم و عرفان کے حوالہ سے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے میرا وسلم کو سکھائی تھیں، اور اس عاجز کو یہ توفیق مل گئی کہ میں نے سجدہ میں اللہ کے حضور یہ دعائیں مانگی کی، اور پھر اس کے نتیجے میں مجھے یہ علم جو بھی ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے سے ملا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو سب چیزیں ہیں، حقائق الاشیاء کا جو حقیقت ہے اس کے مطابق، یعنی یہ عام انسانوں کی باتیں نہیں ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں لوگ، ان کے نزدیک یہ چیزیں بے بنیاد، ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جیسے برٹرینڈ رسل کہتا ہے کہ اگر فرسٹ کاز خدا ہے تو ساری کائنات خدا ہے. دیکھیں، یہ پوری کائنات ان ریئل ہے، اس کا وجود ہی کوئی نہیں اصل میں. حقائق الاشیاء کے علم کے مطابق یہ کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے حقیقی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ حقیقی وجود جو ہے وہ ایک ہی وجود ہے، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت جھوٹ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ان ریئل میں کیسے ہو سکتا ہے چیزوں میں، یا ان ریئل چیز کو اس کے ساتھ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو ہے اس کے ساتھ ایکوٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ باتیں ہیں. انشاءاللہ جب کوئی انسان میرا ورچوئس گاڈ کا تھیسس پڑھے گا تو اس کو بڑی تفصیل وہاں پہ ملے گی جو میں نے وہاں پہ لکھی ہے. یہ میں نے ایک مثال دی آپ لوگوں کو کہ عین الیقین پر غائی علم کے حوالے سے
یا ذات باری تعالیٰ کے علم کے حوالے سے یا ڈیوائن نالج کے حوالے سے انسان صرف سچے خواب ہیں، کشوف ہیں، الہامات ہیں، اس کے ذریعے پھر انسان اس لیول تک پہنچتا ہے۔ میں نے اپنی ذاتی ایک تجربہ آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اس سے آگے جو ہے اگلا ڈیوائن نالج کے حوالے سے جو درجہ ہے، لیول جو ہے، وہ ہے حق الیقین کا، نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف ایکسپیرئنس۔ اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کو سامعین کرام جب قضاء و قدر کی طرف سے یا مخالفوں کی طرف سے دکھ تکالیف ملتی ہیں، یہ سارے مصائب حق الیقین کا پھر موجب بنتے ہیں ان کے لیے۔ آسم پر قرآن کریم کی عظیم و شان وحی نازل ہوئی، جب آسم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کے لیے بطور نبی مبعوث فرمایا ہے، تو قوم مخالف ہو گئی۔ قوم نے کتنا دکھ دیا آسم کو اور آپ کے اصحاب کو، ساری زندگی لڑتے رہے، کتنے لوگوں نے مطلب کتنے شہید ہوئے، یا سارے دکھ تکلیفیں، آسم کو اللہ نے اولاد دی، لڑکے دیے، فوت کر لی، یہ سارے مصائب تھے جو آسم پر نازل ہوئے، اور یہ ضروری ہوتی ہیں۔ انہی کی وجہ سے پھر انسان کا جو غائی علم کے متعلق جو نالج ہے انسان کا، وہ حق الیقین کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حوالہ ہے، کیا کیا یہودیوں نے دکھ دیے۔ یہ سب چیزیں وحی کے بعد یہ دکھ ملتے ہیں لوگوں سے، مخالفوں سے، ایک سچے صادق انسان کو، تو یہ اسے حق الیقین کا درجہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ ایسی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا اپنے دعوے کا، پوری قوم آج تک مخالفت کر رہی ہے، گالی گلوچ سارا، اور پھر قضاء و قدر کی طرف سے اولاد ملتی ہے، پھر فوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، بعض کو بچوں کو فوت بھی کر لیتا ہے۔ ہر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیکھیں، پہلے لڑکے کو انہوں نے مسلم موت کہہ دیا، بشیر اول کو، وہ اللہ نے فوت کر لیا، اور پھر چوتھے لڑکے کو پھر جب انہوں نے کہا کہ یہ میرا وہ پس موعود ہے یا مجھ سے موعود ہے، تو اللہ نے اس کو بھی فوت کر دیا۔ دیکھیے یہ جو غم ہوتے ہیں، یہ دکھ ہوتے ہیں جب انسان پر وارد ہوتے ہیں، تو پھر اس کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو علم ہوتا ہے وہ حق الیقین کے لیول پر، مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ عاجز بھی ہے، مطلب کہ پوری جماعتی انبیاء قبرستان، اس کے خلیفے، مولوی اور جیل، سب کیا کیا نہیں میرے ساتھ کر رہے، ہر قسم کا مجھے اور میرے ساتھیوں کو دکھ دیتے پھر رہے ہیں، بدنام کرتے پھر رہے ہیں، گند بکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں پھر انسان کو حق الیقین کے لیول پر لے کے جاتی ہیں، مجھے بھی اور میرے سب ساتھیوں کو بھی۔ اور پھر اس دوران قضاء و قدر کے معاملات انسانوں کے شامل حال ہوتے ہیں، ان کو بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ان کو صحت بھی اللہ دیتا ہے، رزق کی کمی بھی بعض اوقات ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں سامنے کرام جو ہوتی ہیں، انسانوں کا جو علم ہے وہ حق الیقین پر یہ پہنچانے والے یہ ذرائع ہیں، یہاں پر وہ پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر سورۃ بقرہ کی اس حوالہ سے چند آیات پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے سے دعا مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور کسی قدر خوف اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ سامعین کرام، زیادہ تر جو آزمائشیں ہیں مومنوں کی، متقیوں کی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس دنیا میں۔ تو یہ جو دنیا دار لوگ ہوتی ہیں وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے بھی اپنا ٹھیک ہے، دنیا کمائیں، دنیا کا کام کریں، جو بھی ہیں ان کو اکثر بعض کا نہیں بھی کچھ آزمائشیں ان کے درپیش ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، صادق متقی مومن جو ہیں، ان کو تو قدم قدم آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہا ہے۔ آخری آیت اس طرح ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو حق الیقین ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کے مامور، اللہ تعالیٰ کے صادق بندے جو اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے فضل ان کے شامل حال ہو جاتا ہے، جس کا جب وہ اعلان کرتے ہیں تو قوم اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ ہر مرسل کے ساتھ یہی واسطہ پڑا، قوم نے سیسا پلائی دیوار بن کے ان کو ختم کرنے کا پروگرام، قتل کرنے کا بنا لیا ان کے ساتھیوں کو۔ تو یہ چیزیں پھر قضاء و قدر، مثلا مرسلین کے بچے بھی پھر فوت ہوتے ہیں۔ عاصم کو اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکے دیے، وہ تینوں فوت ہو گئے، اور اس کے پر مخالفوں نے، مشرکین مکہ نے یا منکرین مکہ نے طرف بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں کی۔ سورۃ کوثر پڑھیں تو ابتر نعوذ باللہ من ذالک آنسو کرنے لگ گئے تھے۔ تو یہ آزمائشیں تھیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے لی، اور عاصم ثابت قدم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سب کچھ دیا۔ آج ان کی امت ہے پوری، ساری عاصم کی روحانی اولاد تو ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو حق الیقین ہے، یعنی ڈیوائن نالج کے حوالے سے یا غائی علم کے حوالے سے یا ذات باری تعالیٰ کے علم کے حوالے سے، اس کا جو آخری درجہ جو ہے وہ حق الیقین ہے، نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف ایکسپیرئنس۔ تو اس ایکسپیرئنس کے بعد، تجربات میں سے گزرنے کے بعد، آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد انسان پھر جو ہے وہ حق الیقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی کوئی شک نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے، بالکل خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ وہ اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کی ذہن کی آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے 3 مراتب بتائے ہیں غائی علم کے حوالے سے، جس وجود یا جس ہستی کے یہ میں نے مراتب بتائے ہیں وہ خود علم، یعنی ڈیوائن، مطلب کہ وہ خود علم ہے، یعنی وہ آبجیکٹیو نالج ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا کے الگ کوئی آبجیکٹیو نالج نہیں ہے، خود خدا ہی آبجیکٹیو نالج ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی اسلامی اصول کی فلاسفی کا وہ 5 جو ہے سوال نمبر 5 کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے، کہ وہاں پر یہ جو سوال اٹھایا گیا تھا کہ علم یعنی گیان و معرفت کے ذرائع اور وسیلے کیا کیا ہیں۔ ہمارے آقا نے پھر جب یہ علم یعنی گیان و معرفت کے ذرائع اور وسیلے لکھے تو اللہ تعالیٰ کے لکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم یعنی گیان و معرفت خود خدا ہے، ڈیوائن نالج اس کا ہے، یعنی اس کی ذات کا ہے، لیکن وہ خود جو ہے غائی نالج ہے، یعنی آبجیکٹیو نالج ہے۔ اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے۔ ابھی میں نے اپنی ذاتی تجربہ ایک بتا دی ہے اپنے خواب کا، کہ جیسے کہ برٹن روس کے حوالے سے ایک اعتراض کہ جب میرے آگے آیا تو اللہ نے میری کیسے رہنمائی فرمائی، ایک خواب کے ذریعے مجھے میری رہنمائی فرما دی۔ اور ایسے ایک میں اور واقعہ بتا دیتا ہوں۔ جب یہ میں نے لکھ رہا تھا ورچوئس گاڈ، میرا ایک دوست تھا اپنے محلے کا، اس نے یہ سوال کیا مجھ پر کہ یہ ورچوئس گاڈ جو ہے نیکی خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے اعتراض کیے بہت سارے، اور اس نے یہاں تک کیا کہ اگر آپ
مرزا طاہر کو لکھیں گے، خلیفہ جو ہے ہمارا سر، اس وقت میرا خلیفہ تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ احمدی ہیں یا مسلمان ہیں، اس قسم کی اس نے بات کر دی. تو اس کا مجھے بڑا شدید دکھ ہوا کہ یار یہ بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. ورچوئس گاڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، ایک الہام مجھ پر نازل ہوا، یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا طاہر کہے گا کہ تو یعنی ورچوئس گاڈ کہنے والا کیا احمدی ہے یا کیا وہ اپنا مسلمان ہے. تو بڑی دکھ کی بات تھی میرے لیے. تو سارا دن میرا کرب میں اور غم میں گزرا. شام کے وقت میں اکیلا اپنے جو فیملی تھی اس سے آگے دور میری چارپائی تھی، وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس دکھ میں، غم میں، فکر میں کہ کیا یہ میری نفس کی باتیں ہیں، کیا میرا نفس مجھے گمراہ کر رہا ہے کہ ورچوئس گاڈ یا اور باتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبریں دی تھیں. تو میں چاہتا تھا اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بتا کہ یہ چیزیں کیا میرے نفس کی باتیں ہیں. یہ جو شخص نے مجھے کہا ہے کہ خلیفہ آپ کو کہے گا کہ آپ احمدی ہے، کیا مسلمان ہیں. تو میں اسی غم میں بیٹھا ہوا تھا چارپائی پر. میری ایک جو ٹانگ ہے چارپائی کے اوپر تھی، ایک نیچے تھی. اس حالت میں بیٹھا ہوا میں یہی اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بتا، کیونکہ میں تو اب مجھے تو غم ہے اس بات کا کہ کہیں میرے نفس نے تو نہیں مجھے گمراہ کر دیا. تو اس وقت نا میری زبان پر یہ لفظ نازل ہوئے، یعنی میری زبان نے یہ بڑی تواتر سے تیزی سے لفظ پڑھنے شروع کر دیے، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. یعنی ایک دفعہ نہیں، کوئی 1 منٹ 1.5 منٹ یہ میری زبان پڑھتی رہی. اچھا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو 1 منٹ 1.5 منٹ کے بعد ایسا ایسا پھر وہ زبان پھر ایسا ہو گئی پڑھنا، اور کام اس وقت شدید کام بھی رہی تھی. تو اس کے بعد جو جب یہ معاملہ ختم ہو گیا 1 منٹ 1.5 منٹ کے بعد، اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ اللہ نے مجھے تسلی دی ہے کہ اے عبدالغفار، یہ جو باتیں ساری میری طرف سے میں نے تجھے بتائی ہیں. اور یہ جو لوگ باتیں کرتے پھر ہیں، بے بنیاد باتیں کرتے پھر ہیں، کوئی علم ہی کوئی نہیں اس بات کا، اور تو اس میں شک نہ کر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، 1 منٹ میں کوئی 150 دفعہ میری زبان ہے یہ بات، یعنی یہ لفظ ہے قرآنی، یعنی آیت کا ایک حصہ ہے قرآن کریم میں بھی یہ نازل ہوئے ہیں لفظ، کئی جگہ پر ہیں لا ریب فیہ. تو میری زبان نہیں پڑے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو یہ ایک لفظی وحی ہے ایک قسم کی، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس قسم کی لفظی وحی کے ساتھ بھی بندے کو تسلی دیتا ہے، علم دیتا ہے. تو یہ میں نے اپنے ذاتی وحی کا بھی ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. تو اس کے بعد میں حضرت مرزا صاحب وسلم کا ایک حوالہ آپ لوگوں کو آگے پڑھ کر سناتا ہوں. الہام کی حقیقت کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 437 تا 439 پر لفظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے، جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو دوسرا مصرع دل میں پڑ جاتا ہے. سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں، بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کے موافق اپنے فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے. جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے، اس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اس کے دل میں پڑ جاتی ہے. الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو وہ برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے. سو جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر مکتفی اور چند بے سروپا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پر شوکت ہو، تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اس پر ظاہر کرتا ہے. ابھی میں نے اپنی ذاتی تجربے سے ایک مثال آپ لوگوں کے آگے پیش کی ہے اپنی، کہ اللہ نے کیسے مجھے تسلی دی. لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اے عبدالغفار، جس فکر میں تو بیٹھا ہوا ہے اور جس غم میں بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں یہ چیزیں میرے نفس نے تو نہیں مجھے بتائیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ اللہ کی باتیں ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں. تو اس کے بعد میں سامعین کرام گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے کچھ 4 قوتوں کا ذکر کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی، میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں ایک جنرل نالج کی باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ 4 قوتوں کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں. یہ ایک جنرل نالج ہے
ورنہ تو سائنٹسٹ ہیں، ان کا یہ کام ہے، میں تو ایک طالب علم سمجھ لیں مجھے، اور میرا تو فیلڈ کچھ اور ہے۔ تو بہرحال میں نے تو میٹرک میں سائنس پڑھی تھی، نیچرل سائنس، صرف میٹرک میں نے 9th اور 10th میں یہ سائنس پڑھی تھی۔ تو اس کے بعد تو پھر میں سوشل سائنسز کی طرف چلا گیا۔ تو یہ جو میں نے گزشتہ جمعہ میں 4 قوتوں کا ذکر کیا تھا، اس کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ ہر چیز دنیا کی جو مادی ہے، یہ سب چیزیں یہ ایٹم سے بنی ہوئی ہیں، اور ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، 110-15 آج کل ہوگی، اس زمانے میں غالباً تھوڑی تھی جب میں 69 میں 70 میں نے میٹرک کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر چیز جو ہے یہ بنی ہوئی ایٹم سے ہے، اور ایٹم جو ہوتا ہے یہ مشتمل ہوتا ہے، ایک اس کے اندر نیوکلس ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد الیکٹران جو ہیں مدار میں، یعنی وہ اس میں گھومتے ہیں، اور یہ جو نیوکلس اندر ہوتا ہے اس میں پروٹان اور نیوٹران جو ہوتے ہیں، جتنا نمبر ہوتا ہے ایٹم کا اس کے مطابق یہ ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ رہتے ہیں، اور الیکٹران جو ہوتے ہیں اس جو ایٹم جس عنصر کا بھی ہو اس کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ نیوکلس کے ارد گرد تیزی سے گھومتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر فرض کر لیں یہ جو ایٹم زیادہ تر خالی ہوتا ہے، فرض کر لیتے ہیں ہم مثال کے طور پر، اگر ہم فرض کر لیں، کیونکہ یہ چیزیں تو نظر آنے والی ہی نہیں ہیں، مائکروسکوپ سے لوگ دیکھتے ہوں گے، یا جو سائنٹسٹ ہیں جن کا یہ بزنس ہے، یہ جو ریسرچ کرتے ہیں، میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں، اگر ٹینس جو ہے کھیلتے ہیں اس کی گیند ہم لے لیں، فرض کر لیں کہ یہ ٹینس کی گیند کے برابر ایک نیوکلس ہے۔ اچھا، اس کے ارد گرد جو الیکٹران ہوں گے وہ کتنے فاصلے پر ہوں گے؟ یاد رکھیں کہ اس کے ارد گرد، یعنی ٹینس کی جو گیند ہے اس کے گرد 3.5 کلومیٹر پر الیکٹران گھوم رہے ہوں گے۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے، ورنہ تو یہ چیزیں نظر آنے والی نہیں۔ آپ خود اندازہ کر رہے ہیں، کوئی جس چیزیں نظر ہی نہیں آتی، یہ نیوکلس سے ہوتا ہے، اس کے ارد گرد اتنا فاصلے پہ وہ الیکٹران وہ گھوم رہے ہیں، تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایٹم تو خالی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نیوکلس، اور اس کے گرد گرد جو دائرہ ہوتا ہے، مدار جو ہوتا ہے، اس میں وہ الیکٹران گھومتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس ثقل جو ہے گریویٹیشنل فورس کی، میں نے یعنی 4 طاقتوں میں سے ایک طاقت کا کہا تھا کہ گریویٹیشنل فورس ہے، یہ طاقت تمام مادے اور مادی اجسام کو باہم جوڑ کر رکھتی ہے۔ یہ جو طاقت ہے یا قوت جو ہے یہ نیوٹن نے 1760 میں دریافت کی تھی۔ دوسری طاقتور نیوکلی قوت یعنی پاورفل نیوکلیئر فورس ہے۔ یہ طاقت سامعین کرام بنیادی ذرات کو نیوٹرانز اور پروٹونز کے اندر جوڑے رکھتی ہے، اور یہی طاقت نیوٹرانز اور پروٹونز کو باہم جوڑ کر نیوکلس بناتی ہے۔ اس قوت کو سب سے پہلے ایک جاپانی سائنسدان ہیدیکی یاکووا نے 1935 میں دریافت کیا تھا۔ تیسری قوت جو ہے کمزور نیوکلیائی قوت یعنی ویک نیوکلیئر فورس، یہ قوت نیوٹرانز کو پروٹونز میں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ یہ قوت نیوزی لینڈ کے سائنسدان ارنسٹ ردرفورڈ نے 1899 میں دریافت کی تھی۔ چوتھی قوت جو ہے الیکٹرو میگنیٹک قوت یا الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے۔ یہ قوت منفی چارج والے الیکٹرانز کو مثبت چارج رکھنے والے پروٹونز کے گرد مدار میں گردش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک جو فورس ہے، اس قوت کو جیمز میکسویل یعنی وہ برٹش سائنٹسٹ تھا، اس نے 1873 میں دریافت کیا تھا۔ اور جیسے کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام اور اس کے 2 ساتھی جو امریکن تھے، ان کو یہ توفیق ملی، انہوں نے کمزور نیوکلیئر جو فورس ہے اور الیکٹرو میگنیٹک فورس جو ہے، یعنی 4 طاقتوں میں سے یہ 2 طاقتوں کو انہوں نے ایک ثابت کر دیا، اور اسی بنا پر انہوں نے ان تینوں کو 1979 میں نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور آپ کے دوسرے 2 ساتھیوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ کمزور نیوکلیائی طاقت اور الیکٹرو میگنیٹک فورس جو ہے دراصل ایک ہی قوت کے کم درجہ حرارت پر مختلف مظاہر ہیں، یعنی جب درجہ حرارت کم ہوگا وہاں پر یہ دونوں قوتیں الگ الگ نظر آتی ہیں،
یعنی کمزور نیوکلیئر فورس الگ ہو جاتی ہے اور الیکٹرو میگنیٹک جو فورس ہے وہ الگ ہو جاتی ہے کمزور درجہ حرارت پر. جب بلند درجہ حرارت پر پہنچتی ہیں یہ دونوں طاقتیں تو وہاں پر ایک ہی طاقت ہو جاتی ہے. یعنی جو ان کی ڈفرینشیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہاں پر ایک طاقت بن جاتی ہے. یہی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کی تھی اور آگے دنیا کو بتایا تھا, یا دنیا علم میں یہ بات انہوں نے اضافہ کیا تھا اس بات کا, اس پر انہوں نے نوبل انعام پھر حاصل کیا. تو یہ تو ایک جنرل نالج کی باتیں ہیں, میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں جنرل جو باتیں ہیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, چونکہ ان فورسز کا میں نے گزشتہ خطبہ جو میں ذکر کیا تھا, اور کسی نہ کسی رنگ میں میرے جو کنسیپٹ ہے ڈیوائن تھیوری, ورچوئس گاڈ, ان کے ساتھ بھی ان چیزوں کا تعلق بنتا ہے. تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس دفعہ میں ان 4 قوتوں کے متعلق بھی تھوڑا سا سامعین کو بتا دوں. سامعین اکرام, اب میں آپ لوگوں کو حضور حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب جو ہے کشتی و نور, روحانی خزائن, جلد 19 صفحہ 21 اور 22 پر فرمایا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانیاں ہیں. یہاں پر میں چاہتا تھا, وقت نہیں ہے, میں بتاتا آپ لوگوں کو کہ اس وقت یہ بیماری جو ہے نا, یہ جو سائنسدان ہیں, یہ فلسفی ہیں یورپ کے, احمدی کیسے کیا سمجھتے ہیں ان کو, سب ان کو عزتیں دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب یہ الہام مجھ پر ہوا ورچوئس گاڈ کا, اور سقراط کا یہ جو نظریہ تھا ورچوئس نالج, اس کی اللہ نے مجھے خبر دی, تو میں اس زمانے میں میرا ایک دوست تھا, تو اس وقت جو ٹاپ کے ربا میں صاحب علم لوگ تھے ان سے ہم ملے, وہ بھی میرے ساتھ تھا. پہلے تو ہم جامعہ احمدیہ کا کوئی پرنسپل تھا, وہ ریٹائر ہو چکا تھا, اس سے ملے. تو میرا سوال ان سے یہی تھا کہ سر یہ جو سقراط نے کہا ہے ورچوئس نالج, کیا مراد ہے, اس نیکی سے کیا مراد ہے؟ تو وہ عالم جو تھا, نام میں اس کا بھول گیا ہوں, اس نے کہا کہ عزیزم یہ جو آپ کی عمر ہے, اس عمر میں اس قسم کے سوالوں کی بات نہیں لوگ ریسرچ کرتے ڈھونڈتے. آپ کی جو عمر ہے وہ تو بڑا ینگ ہے ہو آپ لوگ. میں اس کو 32 سال تھا, 31 سال کا تھا. تو انہوں نے پھر یہ کہا مجھے کہ یہ تو 70 سال کے بعد جا کے جو لوگ ہوتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ اس قسم کی ریسرچ کرتے ہیں, تو بڑا ڈیپ سبجیکٹ ہے. اس نے مجھے یہ کہا کہ جب آپ لکھیں اس کے متعلق تو وہ مجھے بھی دکھانا. بس یہ ہماری گفتگو ہوئی. اس کے بعد میرے ایک استاد تھے, فوت ہو چکے ہیں, چودھری محمد علی صاحب. وہ میرا جو دوست تھا, اس نے مجھے یہ میرا ورچوئس گاڈ تھیسس پڑھا, وہ سمجھتا تھا اس باتوں کو, لیکن اس کو میرا یہ نہیں پتا تھا کہ عبدالغفار جمبا کو اللہ نے علم دے دیا ہے کہ یہ وہی مجھ سے مودہ ہے ذکی غلام ہے. یہ باتیں ان کو میں نے اس اپنے دوست کو نہیں بتائی ہوئی تھیں. تو بہرحال اس اب ان کو پتہ چل گیا تو اب میری دوستی ختم ہو گئی. اب وہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود نے دعوی جھوٹا کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ذکی غلام تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. تو اب وہ میرے مخالف ہو گئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جہاں پہ بھی ہیں. وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اور میں پھر ان دنوں چودھری محمد علی صاحب میرے بھی استاد ہیں تعلیم الاسلام کالج میں, میں نے بھی ان سے انگلش پڑھی ہے. تو وہ اس زمانے میں جامعہ احمدیہ جو تھا اس میں وہ انگلش پڑھایا کرتے تھے, اور جو میرا دوست تھا وہ بھی انگلش کا لیکچرر تھا. تو وہ مجھے, چونکہ وہ فلسفی بھی تھے چودھری محمد علی صاحب, انہوں نے ایم اے فلسفہ میں کیا تھا, وہ وہاں پہ ہم گئے تو میں نے یہی سوال ان کے آگے رکھا کہ سر یہ کیا ہے, سقراط نے کہا ہے نیکی علم ہے, اس نیکی کا یا اس علم کا کیا مطلب کیا ہے؟ تو 2 باتیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. تفصیلی ایک میٹنگ تھی. پہلی بات تو انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ نیکی علم ہے کا پتہ صرف الہام کے ذریعے لگ سکتا ہے. آج تک مجھے یاد ہے بات کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے اس کی خبر دے تو ٹھیک ہے, وہ سمجھ سکتا ہے کہ نیکی علم ہے جو سقراط نے کہا تھا, اس کا مطلب کیا ہے. آگے اس کو پوچھنا توفیق ہی نہیں ہوئی کہ مجھ سے وہ سوال کرتا کہ کیا عزم آپ کو کوئی الہام ہوا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں, کیونکہ میری ظاہری شکل و صورت بڑے عام جا انسان کھویا بیچارہ پھر رہا ہے. تو وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الہام بھی پتہ نہیں, وہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتے ہیں, عام غریب مسکین کو کیسے الہام ہوتا ہے. شاید اس کے ذہن میں یہی آیا, اس نے مجھے پوچھا نہیں کہ عزیزم آپ کو کہیں الہام تو نہیں اس قسم کا ہوا. نہ انہوں نے پوچھا نہ میں نے بتایا. پھر انہوں نے جو باقی وقت تھا انہوں نے
جو جرمن فلاسفر ہے کانٹ، اس کی بڑی تعریفیں کی. وہ آدھا گھنٹہ اس کی تعریف کرتا رہا. تو واقعی وہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا کانٹ، اور اس نے زبردست فلسفہ دنیا کو پیش کیا ہے. اس نے چوہدری صاحب نے مجھے بتایا، میں تو میرا دوست تھا، وہ کہے اتنا پنکچول تھا وہ کانٹ، اپنا ٹائم آنے جانے کا، گھر سے اپنی جانا ہے یونیورسٹی، تو لوگ اس کو دیکھ کے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے، یعنی اتنا ریگولر تھا وہ. تو یہ باتیں میں ضمنی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو، اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانی ہیں. اب وہ میرے استاد فوت ہو چکے ہیں، تو میں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں تو مجھے وہ استاد بھی یاد آتے ہیں کہ سارے یہ جو لوگ ہیں ہمارے احمدی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یہ کیا ان کو سر پر چڑھا کے ویسٹ کے یورپ کے فلسفیوں کو بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب نادانیاں ہیں اور باقی نادانیاں ہیں. آگے اس میں فرماتے ہیں سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے. یہ کتنی سچی باتیں کہہ رہے ہیں. ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفے کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا. یہ الحمدللہ یہ اللہ نے اس عاجز کو توفیق بخشی. میں نے قرآن کریم سے وہ سچا فلسفہ، یہ سارا جو ورچوئس گاڈ ہے، آخری چیپٹر جو ہے ورچوئس گاڈ، وہ سارا قرآن کریم کی آیات آپ دیکھیں، میں نے اس کو سب جو دا ایسنس آف ورچو جو ہے شروع کا پہلا چیپٹر، اس کا لاجیکلی جتنی بھی بحث ہے، میں نے اس کا قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اس کی تصدیق کی ہے کہ قرآن کریم بھی وہی بات کہتا ہے جو لاجیکلی عقل کہتی ہے. آگے حسن فرماتے ہیں نادانی کی راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا تم خدا کو وہ باتیں سکھلاؤ گے جو اسے معلوم نہیں؟ کیا وہ جو خود اندھا ہے وہ تمہیں کیا راہ دکھلائے گا؟ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. تم روح کے وسیلہ سے اس پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں. میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ روح القدس ہی تو مطلب کہ جو علم و معرفت ہے اس کا ذریعہ ہے. بڑی بدبختی دیکھیے جماعت احمدیہ قبرستان کی، وہاں پر ان لوگوں نے وہ البصیت کا وہ جو حوالہ ہے حضور صاحب کا، حضور صاحب فرماتے ہیں بلکہ کہ وہاں پر اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس میں آخر پر کہتے ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں حوالہ. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 304 پہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتی ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. یہ تینیں چیزیں غائب ہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں. نہ وہاں پر نرمی ہے، نہ پر اخلاق ہے، نہ دعائیں ہیں کوئی. تو آگے اس میں لکھتے ہیں اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو حوالہ ہے حضور صاحب کا، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے اس حوالے کی اپنی کتابوں میں لکھنے کے لیے، تو یہ حضور صاحب کا آخری فکرہ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں تک جاتے ہی نہیں. اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرے. مرزا طاہر کی کتاب مرد حق کی دعا پڑھیں، وہاں پر یہ غیب، یہ آخری فکر غیب، روح القدس سے ان کو چڑ ہے، یہ دشمن ہے اس کے. یہ تبھی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جماعت احمدیہ قبرستان کا سسٹم ہے اس میں خدا تعالیٰ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. یہ لوگ خدا تعالیٰ کو فرق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اپنا دھندا جو ہے ان کا دنیا کمانے کا ہے، یہ سارا خدا کے نام پر ہے، جبکہ عملاً خدا کا کوئی وجود نہیں ان کے سسٹم میں. اور میں ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ فکرہ نہ اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں. جب البصیت کا یہ رسالہ اقتباس پڑھیں گے تو آخری فکرہ نہیں پڑھیں گے. اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کے یہ دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تو مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں اپنے جو انہوں نے کشتی نوح ہے اس میں وہ فرماتے ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں. جماعت احمدیہ قبرستان میں اس روح القدس کی جڑ کاٹ دی ان لوگوں نے کہ ادھر کو دکھائے کہ ہم مجھ پر روح القدس نازل ہوا تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ دنیا دار لوگ ہیں. میں عام احمدیوں کو سمجھاتا ہوں کہ ان کی شر سے بچو، دفع کرو، لند بھیجو. یہ دنیا کا ٹولہ ہے کٹھا ہوا.
مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے یہ لوگ اپنی دنیا بناتے پھر رہے ہیں اور تم سے چندے وصول کرتے ہیں اور تم مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں چندے دیتے ہیں ان کو، جبکہ یہ تو فراڈی لوگ ہیں۔ کوئی جماعتی یا قبرستان میں کسی خدا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی یقین ہے خدا پر۔ نمازیں پڑھتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، عملاً کچھ بھی نہیں۔ نہ اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، نہ محمد عربی وسلم کو ماننے والے درود شریف ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ تو حدیثوں کو جعلی قرار دینے والے لوگ ہیں۔ مرزا غلام صاحب کو بھی نام لیتے ہیں کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا صاحب کے بغیر ان کی ہٹی، ان کی دکان نہیں چل سکتی، یہ اس لیے نام لیتے ہیں۔ اور سارا دھوکہ ہے لوگوں کو بھی، یار بڑے اللہ کا نام لیتے ہیں اور بڑی رسول مقبوسم پر درود شریف بھیجتے ہیں، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی علیہ السلام کہتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ لوگ اللہ سے بھی دور ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہیں، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت دور ہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں اگر صدق سے دیکھو، یہ میرا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے مجھ پر روح القدس نازل کیا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھ سے اور میرے بچوں کو مفسد قرار دے کے خارج کر دیا۔ میری جماعت جتنے لوگ ہیں ساتھ میرے، وہ ساروں کے ساتھ یہی سلوک کہ عبدالغفار جمبا یہ کیوں کہتا ہے کہ مجھ پہ روح القدس نازل ہوا، تو یہ ان کا حال ہے۔ تم لوگ عقل سے کام لو، یہ کہاں مذہبی لوگ ہیں، ان سے مطلب کہ تمہیں گمراہ کیا ہوا ہے۔ آگے اس میں فرماتی ہیں اور صدق سے مانگو گے تو آخر تم پاؤ گے، تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کے مینار تک پہنچاتا ہے۔ وہ جو خود مردار خور ہے وہ کہاں سے تمہارے لیے پاک غذا لائے گا؟ وہ جو خود اندھا ہے وہ کیوں کر تمہیں دکھاوے گا؟ یہ تو ویسٹرن فلسفی سارے خود اندھے ہیں۔ وہی میں نے ابھی مثال دی ہے اپنے چودھری محمد علی صاحب سے، اپنے میرے استاد تھے، وہ آدھا گھنٹہ وہ کانٹ کی تعریف کرتا رہا، اتنا مروب، جبکہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں ان کو عزت نہ دو، یہ تو قابل ہی نہیں ہے اس کے، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں وہ جو خود اندھا ہے وہ کیوں کر تمہیں دکھاوے گا؟ ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے، پس تم زمینی لوگوں سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں وہی حکمت کے وارث ہیں۔ جن کو خود تسلی نہیں وہ کیوں کر تمہیں تسلی دے سکتے ہیں؟ مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے، پہلے صدق و صفا ضروری ہے، پھر بعد اس کے یہ سب کچھ تمہیں ملے گا۔ یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا ہے۔ حضور صاحب کو کیا علم تھا کہ میرے بعد میری جماعت کے لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ روح القدس کی وہ تو تعلیم دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا۔ سنیے ان الفاظ کو، حضور فرماتے ہیں اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا، جو کہ جماعت احمدیہ قادیان میں، جو قبرستان میں یہ سارا انہوں نے کام کیا ہوگا۔ کہاں مذہبی جماعت ہے یہ؟ کہاں یہ روحانی جماعت ہے؟ میں ثبوت دیتا ہوں ان باتوں کے، میں زبانی باتیں نہیں کرتا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تا وہ ان میں داخل ہو۔ یہ خود اپنے دل و دماغ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جس پر نازل ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ خارج کر دیتے ہیں۔ تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا۔ جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کیں بلکہ زیادہ کیں، تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت میں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ یہ 100 سال پہلے کی باتیں ہیں، آج تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کو ان چیزوں کی، یا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو، لیکن وہ ان کی مرزا صاحب کی جماعت پر جنہوں نے قبضہ کیا انہوں نے سب چیزیں بند کر دی ہیں کہ ابھی ہمیں نہ کوئی رول خود اس کی ضرورت ہے نہ وحی کی ضرورت ہے، ہمارا کام چل رہا ہے بس اللہ کے نام پر چاہ، جبکہ خود کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے۔ میں کہتا ہوں خود خدا، یہ خود بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، اللہ کا تو نام استعمال کرتے ہیں لوگ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کیں بلکہ زیادہ کیں، تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دروازہ تو کھولا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دیتا تو اس کو یہ جو سچے دل سے
اللہ کا بندہ بن کر اسے تلاش کرتا ہے، اسے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس عاجز کو توفیق مل گئی. یہ تو اللہ کہانی جانتے ہیں، مجھے آپ جانتے ہیں دارالعلوم میں کیا ہوا. اللہ سے یہی چیزیں میں نے مانگی نا، دعائیں کی جا کے، اللہ اے اللہ مجھے بتا یہ نیکی کیا ہے، یا یہ رب عزت نے یہ مانگو. 5 دعائیں میں نے مانگی، اللہ نے میں دے دی. اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان کے لیڈروں نے اس عاجز کا، میرے بچوں کا، میرے ساتھیوں سب کا اخراج مکا دیا. یہ سزا ہمیں ملی ہے اس فضل جو ہمارے نصیب ہوا ہے اس کی وجہ سے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا بھی کوئی خدا سے کوئی تعلق ہے، یا مرزا غلام صاحب سے ان کا کوئی تعلق ہے، یا محمد عربی صاحب سے کوئی ان کا تعلق ہے، یا خدا تعالیٰ جس نے کائنات بنائی، جس کو میں کہتا ہوں نیکی خیر، اس سے بھی ان کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. ہاں اس کا نام استعمال کرتے ہیں، اپنا دھندا سارا دنیاوی کا اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم پر چلاتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ان سے. آخر پہ میں وقت تھوڑا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، بہت ساری چیزیں. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ حوالہ پڑھا تھا اسٹیج کا، اس دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسٹیج صاحب اپنی کتاب جو ہے ہسٹری آف گریک فلاسفی کے صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، آل سائنسز ٹینڈ ٹو جنرلائز ٹو ریڈیوس ملٹیٹیوڈز آف پرٹیکل فیکٹس ٹو سنگل لاز. Philosophy carries this process to its highest limit. It generalizes to the utmost. It seeks to view the entire universe in the light of the fewest possible general principles, in the light, if possible, of a single ultimate principle. وہ لکھتا ہے تمام سائنسز میں عمومیت کا رجحان، یعنی بے شمار انفرادی حقائق سے ایک عمومی قانون اخذ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے. فلسفہ اس عمل کو انتہا تک لے جاتا ہے. یہ حد المقدور حد تک تعمیم سازی کرتا ہے، یعنی یہ فلسفہ کوشش کرتا ہے کہ کائنات کی چند عمومی اصولوں کی روشنی میں تشریح کی جائے، اور اگر ممکن ہو تو ایک ہی انتہائی اصول کی روشنی میں. تو تبھی میں ابھی کہا ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہی کہا تھا کہ دنیا جو مادی ہے اس کے متعلق اگر کوئی نظریہ پیش کرتا ہے یا بناتا ہے اور وہ سچا ہے، تب بھی اس قسم کے مادی دنیا سے متعلق جو نظریات ہوں گے ان کے حوالہ سے علم حاصل کرنے کی وجہ سے کسی انسان کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ علم و معرفت میں کمال حاصل کر گیا ہے. یا بات طبیعتی جو دنیا ہے اس کے متعلق بھی اگر کوئی نظریہ کو پیش کیا جائے تو ہم نظریہ ساز کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ علم و معرفت کے کمال پر پہنچ گیا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ فلسفہ ہے. یہ اسٹیج صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسفہ کا کام ہے. فلسفہ کی دنیا میں کوئی فلسفیانہ نظریہ ہو سکتا ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نظریہ جس میں خدا کا علم، خدا کی ذات، خدا کے وجود کے متعلق لوگوں کو خبر دی جائے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پھر بتاتا ہوں کہ دیکھیں تقریباً 2500 سال پہلے سقراط نے یہ فرمایا تھا، ورچو از نالج. اسی ورچو اور نالج کی حقیقت کو جانتے جانتے میرے ساتھ جو واقعہ ہو گیا اس کے نتیجے میں اس عاجز پر الہام ہو گیا، ورچو از گاڈ. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ جس نیکی کو سقراط نے 2500 سال پہلے علم کہا تھا، دراصل وہ گاڈ ہے، وہ نیکی گاڈ ہے. اس سے منطقی طور پر سامعین کرام ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نالج از گاڈ اینڈ گاڈ از نالج. اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، علم و معرفت میں یہی کمال ہے. اس عجز سے پہلے دنیا علم میں کوئی ایسا وجود مجھے دکھا دیں کہ جس نے یہ بات کہی ہو، لوگوں کو بتائی ہو کہ نالج از گاڈ، گاڈ از نالج. اس عجز سے پہلے کسی انسان کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی، نہ کسی نے بتائی ہے. بتاتے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر ظاہر کرتا ہے، انکشاف کرتا ہے. اس عجز پر یہ انکشاف ہوئے ہیں. یہ جو میں کہتا ہوں کہ ورچوئس گاڈ، سقراط نے کہا ورچوئس نالج، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نالج از گاڈ، گاڈ از نالج. اور وہ کیا ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نالج از گاڈ، گاڈ از نالج، واٹ از گاڈ، واٹ از نالج. تو میں کہتا ہوں کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے وہ. یہی وہ حق ہے، یہی وہ حق تعالیٰ ہے جو ہماگیر، انتہائی اور اعلیٰ ہے. تو اسی کی تلاش میں ہیں ہم. دنیا علم میں ہر طالب علم جو ہے اسی
علم کی تلاش میں ہے، اسی خدا کی تلاش میں ہے، اس کو جاننے کے لیے ہر لمحہ ہم مصروف ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ علم و معرفت میں یہی کمال ہے، اور محمدی مرزا غلام صاحب نے یہ جو فرمایا تھا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی وجہ سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ یہ مطلب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے مخالفین ہیں کہ جناب میرے اس نظریے کو چیلنج کر کے دکھائیں، یعنی علمی دنیا پیشگوئی مسلم موت کو ایک لمحہ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ وہ تو ثابت نہیں کر سکتے کہ مرزا بشیر الدین محمود تو ثابت ہوتے ہی نہیں، ذکی غلام تو اللہ تعالیٰ نے دیے نہیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جسمانی لڑکا، آپ نہیں ثابت کر سکتے، تبھی آپ بھاگے ہوئے ہیں، مجھے نکالا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اس پیشگوئی کو، کیونکہ آپ تو غلط لوگ ہیں، یہ تو جھوٹا دعویٰ ہے بشیر الدین محمود کا۔ علم کی دنیا میں آ کے میرے اس نظریے کو چیلنج کریں، کیونکہ آپ لوگوں پر میں نے موت نازل کر دی ہے، قیامت نازل ہو چکی ہے میرے اس دعوے کے بعد، دعویٰ مسلم موت یا دعویٰ ورچوئس گاڈ جو میں کہتا ہوں، اس کی آپ لوگوں پر قیامت نازل ہو چکی ہے۔ آپ کو تو چاہیے آپ کو سوئیں نہیں جب تک میرے مقابلہ نہ کر لیں، مجھے نعوذ باللہ جھوٹا نہ، اگر میں جھوٹا ہوں جھوٹا نہ ثابت کر دیں، آئیں ثابت کریں کہ ورچوئس گاڈ کا نظریہ غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قیامت تک تم لوگ اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نظری طور پر اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، یہ آخری نظریہ ہے۔ ہر مادی نظریہ، ہر ماں باپ طبیعتی نظریہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، سارے نظریات اسی نظریہ میں سے پیدا ہوں گے، یہی خالق نظریہ ہے، یہ سیل آف دا تھیریز ہے، خاتم النظریات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کے نتیجے میں اس شخص پر، ذکی غلام پر، اور آنسم کی برکت ہے، اس کے شامل حال ہوئی۔ تو یہ مطلب کہ علم و معرفت میں یہی کمال ہے جس کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا۔ میرے خطبے کا موضوع تھا کہ علم و معرفت میں کمال کی حقیقت۔ تو یاد رکھیں کہ یہی کمال کی، علم و معرفت میں کمال کی حقیقت ہے کہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ ہر چیز یہ ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ سے علم پا کر کہ نالج از گاڈ، گاڈ از نالج۔ یہ علم و معرفت میں کمال کی حقیقت ہے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام اپنے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری اور تھیں لیکن ٹائم نہیں، خطبہ 1 گھنٹہ تو ایسے ہی نکل جاتا ہے میرا۔ وحی و الہام کی اہمیت اور ضرورت کے حوالہ سے میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کیا فرماتے ہیں، اور جبکہ جماعتی ابنیہ قبر کا وحی، الہام یا روح القدس کے بارے میں کیا رویہ ہے، میرے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا۔ تو آپ خود سوچیں، فیصلہ کریں کہ ہمیں سے کون سا سچ پہ ہے، حق پر ہے، کون جھوٹا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، ہے خدا دانی کا آلہ بھی یہی اسلام میں، محض قصوں سے نہ ہو کوئی بشر طوفان سے پار، ہے یہی وحی خدا عرفان مولا کا نشاں، جس کو یہ کامل ملے اس کو ملے وہ دوست دار، گوہر وحی خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کر، ایک یہی دین کے لیے ہے جائے عز و افتخار، یہ وہ گل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں، یہ وہ گل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں، یہ وہ خوشبو ہے کہ قرباں اس پہ ہو مشک تتار، یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں، مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔ حضور صاحب کو جو الہام ہوا تھا نا چلہ ہوشیارپور میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخاطب کر کے محمدی مریم کو، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اس شعر میں حضور صاحب فرما رہے ہیں یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں، یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے نگار، بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے، بس یہی ایک کسر ہے جو عافیت کا ہے حصار۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کر دیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر